moment of arrest. Imran Khan waiting to appear. سابق وزیر اعظم عمران خان کی گرفتاری کے بعد مشتعل ہجوم نے فوجی املاک کو نقصان پہنچایا، شہروں میں توڑ پھوڑ اور ہنگامہ آرائی کی اور لاہور کے کور کمانڈر کے گھر میں آگ لگا دی۔ حکومت اور فوج نے اس پر سخت ری ایکشن کرتے ہوئے سینکڑوں لوگوں کو گرفتار کیا اور کم از کم 102 لوگوں کا مقدمہ ملٹری کورٹس میں چلانے کا اعلان کیا ہے۔ لیکن مقدمات ملٹری کورٹس میں ہی کیوں اور وہاں مقدمات چلتے کیسے ہیں؟ آج کل ملک میں ملٹری کورٹس کی بازگشت ہے۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید پی ٹی آئی کے چیئرمین کے خلاف بھی کوئی مقدمہ کسی ملٹری کورٹ میں چلے گا۔ میں ہوں جاوید سمرو اور سیربین میں آج ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ملٹری کورٹس میں مقدمات کیسے چلائے جاتے ہیں۔ لیکن پہلے آپ کو ادریس خٹک کے بارے میں بتاتے ہیں۔ وہ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ انسانی حقوق کے کارکن ہیں جن کا عمران خان کے دور حکومت میں جاسوسی کے الزام میں ملٹری کورٹ میں مقدمہ چلا اور انہیں 14 برس کی سزا سنائی۔ وہ اس الزام کی سختی سے تردید کرتے ہیں۔ ادریس خٹک کی بیٹی تالیہ خٹک نے اپنے والد کے خلاف چلنے والے مقدمے کا درد برداشت کیا ہے۔ 13 نومبر 2019 میں اٹھا لیا گیا تھا، پھر ان کو 7 مہینے غائب رکھا گیا۔ اس کے درمیان میں ہم نے پشاور ہائی کورٹ میں کیس کیا اور اسی میں 7 مہینے بعد ہمیں پتہ چلا اسی طرح نیوز چینل سے ہی کہ وہ ملٹری انٹیلیجنس کے پاس ہے اور ان پہ ملٹری کورٹ میں کیس کیا جا رہا ہے۔ پھر ہم نے پشاور ہائی کورٹ میں کیس کیا کہ کیونکہ وہ سویلین ہیں تو ان کا ملٹری کورٹ میں نہیں ہونا چاہیے، لیکن پشاور ہائی کورٹ میں یہ ججمنٹ آ گئی کہ نہیں، یہ ملٹری کورٹ میں ہی ہوگا۔ اگر ہم ٹرائل کی بات کریں تو جس طرح ہمیں پروسیڈنگز کا نہیں پتہ چلا، اس کے درمیان اس ٹائم پہ جیسے ہمارے سائڈ سے کوئی وٹنسز نہیں آ سکتے تھے، جو وہ جیوری تھی وہی ان کے پروسیکیوشن کے لائرز بھی تھے، وہ ایون تو وہ 60 ایئرس کے ہیں لیکن ان سے فیکٹری میں کام کروایا جاتا ہے، وہ ہر روز جاتے ہیں اور کافی گرمی ہوتی ہے۔ اور پھر جس طرح یہ بھی کہ آرمی ایکٹ والوں کو وہ سی کلاس میں ہی رکھتے ہیں، تو سی کلاس میں کافی زیادہ فیسلٹیز جو کہ باقیوں کو مل پاتی ہیں وہ نہیں ملتی ان کو۔ کھانا اگر ہم بھیجتے ہیں تو وہ ایک ہی دن میں خراب ہو جاتا ہے، یا کافی جو میڈیسنز ان کے ڈائبٹیز یا ان کے جو بیک پرابلمز ہیں، نروس پرابلمز ہیں، تو اس کے لیے وہ وہاں پہ ان کو اندر سے نہیں ملتی، ہمیں جا کے دینا پڑتا ہے۔ ادریس خٹک کا مقدمہ تو کچھ عرصے پہلے کا ہے، لیکن تازہ واقعات کے بعد فوج کے ترجمان نے ان نئے مقدمات کی تفصیل بتائی جو ملٹری کورٹس میں چل رہے ہیں۔ اس وقت ایک ریٹائرڈ 4 سٹار جنرل کی نواسی، ایک ریٹائرڈ 4 سٹار جنرل کا داماد، ایک ریٹائرڈ 3 سٹار جنرل کی بیگم اور ایک ریٹائرڈ 2 سٹار جنرل کی بیگم اور داماد اس احتسابی عمل سے ناقابل تردید شواہد کی بنیاد پر گزر رہے ہیں۔ اب تک آرمی ایکٹ کے تحت چلائے جانے والے مقدمات کے سلسلے میں پہلے سے قائم شدہ سٹینڈنگ فوجی عدالتیں کام کر رہی ہیں، جس میں اب تک 102 شرپسندوں کا ٹرائل کیا جا رہا ہے۔ آئے دن پاکستانی میڈیا پر ملٹری کورٹس کا ذکر جاری ہے، کچھ لوگ ان کی حمایت کر رہے ہیں جبکہ کچھ مخالفت، لیکن سوال یہ ہے کہ عام لوگ ملٹری کورٹس کے بارے میں جانتے کتنا ہے؟ فوجی عدالتیں کیا کہہ سکتے ہیں؟ فوجی عدالتوں کا مجھے تو جہاں تک لگتا ہے یہ ہوتا ہوگا جیسا فوجیوں کے لیے الگ کوئی اس طرح سے عدالت ہوتی ہوگی، آئی ڈونٹ نو۔ کور کمانڈرز کی میٹنگز جو ہوتی ہیں یا فوجیوں کی جو میٹنگ ہوتی ہیں ان میں پاکستان کے بارے میں اور ان کی آرمی کے بارے میں کچھ امپورٹنٹ فیصلے لیے جاتے ہیں۔ فوجی جس طرح فوجی عدالتیں لگوا رہے، وہ لوگ کہہ رہے کہ ہم ٹرائل کروائیں گے ان کی، عمران خان کی، اور جس نے 9 مئی کو وہ واقعہ کیا ہوا ہے، تو وہ غیر آئینی عدالتیں بنا رہے ہیں۔ فوجی عدالتوں کے بارے میں ہمیں کیا کسی عوام کو نہیں پتہ ہے، ہماری کوئی عوام جانتی نہیں کہ فوجی عدالتیں ہیں کیا، اس وجہ سے ہم بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ فوجی عدالتیں کیا ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے لوگ بہت زیادہ کچھ نہیں جانتے، لیکن ملک میں سول عدالتیں موجود ہیں جہاں ہر جرم کے ملزمان کے مقدمات چلتے ہیں۔
تو وہ کون لوگ ہوتے ہیں جن کے مقدمات ملٹری کورٹس میں چلائے جاتے ہیں؟ اگر کسی شخص نے فوج کی کمان کے خلاف تقریر کی ہو یا بیان جاری کیا ہو یا ماتحت افسران کو اپنی کمان کے خلاف بغاوت پر اکسایا ہو، اس کے علاوہ پاکستان کی فوج سے متعلق حساس معلومات کسی غیر ملکی کو دی ہوں یا جمہوری حکومت کے خاتمے کے لیے فوج کو اقتدار میں لانے کے لیے ان پہ اکسایا ہو، تو ایسے شخص کا مقدمہ فوجی عدالتوں میں بھیجا جاتا ہے۔ پاکستان کے ملٹری ایکٹ میں بھی اس کا طریقہ کار موجود ہے کہ فوج کی جج ایڈوکیٹ جنرل یعنی جیک برانچ کا ایک نمائندہ متعلقہ سیشن عدالت میں ملزم کی حوالگی سے متعلق درخواست دیتا ہے، جس پر سیشن جج وفاقی حکومت سے اجازت ملنے کے بعد اس ملزم کو فوج کے حوالے کر دیتا ہے۔ پاکستان میں سن 1952 کا آرمی ایکٹ برٹش انڈیا کے سن 1911 کے انڈین آرمی ایکٹ پر بنایا گیا تھا، جس میں سویلینز پر مقدمہ چلانے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ لیکن پھر پاکستان آرمی ایکٹ میں 1967 میں ایسی ترامیم کی گئیں کہ سویلینز بھی اس کے دائرہ اختیار میں آ گئے۔ پاکستان میں سویلینز پر ملٹری کورٹس میں مقدمہ چلانے کی پہلی کوشش سن 1977 میں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کے زمانے میں کی گئی، لیکن بھٹو حکومت کا یہ فیصلہ سندھ اور بلوچستان کی ہائی کورٹس نے غیر آئینی قرار دیا تھا۔ جنرل ضیاء الحق نے سن 1977 میں مارشل لاء لگانے کے بعد 100 سے زیادہ ملٹری کورٹس بنائیں، جن میں سویلینز پر مقدمات چلا کر سزائے موت اور کوڑوں سمیت جرمانے اور قید کی سزائیں سنائی گئیں۔ اس کے بعد سن 1998 میں نواز شریف کی حکومت میں اسپیشل ملٹری ٹرائیبیونل بنائے گئے، لیکن انہیں سپریم کورٹ نے غیر آئینی قرار دیا تھا۔ پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر حملے کے بعد شدت پسندوں کو سزائیں دینے کے لیے آئین میں 21ویں آئینی ترمیم کے ذریعے ملٹری کورٹس قائم کی گئی۔ بعد میں 23ویں ترمیم کے ذریعے ملٹری کورٹس کو مزید 2 برس کی توسیع دے دی گئی تھی۔ ملٹری کورٹس کے کام کرنے کے طریقے کو تھوڑا اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرض کریں اگر کسی کے خلاف مقدمہ ملٹری کورٹ میں چلا گیا تو وہاں کارروائی کیسے چلتی ہے؟ کیا ملزم کو انصاف ملتا ہے؟ کمانڈنگ افسر ایک کیس کی انویسٹیگیشن کرتا ہے، 4 یا 5 وٹنس ہوتے ہیں جس کی ایویڈنس پہلے ریکارڈ ہوتی ہے، تو 4 یا 5 دن کے اندر یہ مکمل ہو جاتا ہے۔ پھر ملزم کو موقع دیا جاتا ہے کہ آپ اپنا کوئی گواہ لانا چاہیں تو آپ گواہ لیں، اس پہ ٹرائل کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ ساری پروسیڈنگ جو ہے وہ کنویننگ اتھارٹی جس نے کورٹ بنائی ہوتی ہے اس کو بھیجی جاتی ہے، وہ وہاں سے فیصلہ جیک ڈپارٹمنٹ لے جاتا ہے۔ جیک کی جو رپورٹ ہے وہ امپارٹنٹ ہے، وہ ایک لحاظ سے میں سمجھتا ہوں انالیسس ہے پورے اس ایویڈنس کا۔ اس کے بعد کنویننگ اتھارٹی سائن کرتی ہے، اور سائنوں کے بعد ملزم جو اگر وہ سزا سنا دیتی ہے تو ملزم کو جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ اس کو جاتے وقت اوریجنل آرمی ایکٹ میں یہ بھی لکھا ہو اس کو پروسیڈنگ دی جائے گی کہ یہ پروسیڈنگ ہے آپ کے خلاف، اور ساتھ ایک فارم دیا جائے گا جس کو فارمیٹ آف اپیل کہتے ہیں، اور اس کی باقاعدہ رسید لی جاتی ہے کہ آپ 40 دن کے اندر اس کے اوپر اپیل دائر کر سکتے ہیں، اور ملزم اپیل دائر کرتا ہے۔ ملٹری کورٹس میں بظاہر لگتا ہے کہ کارروائی تیز رفتاری سے چلتی ہے اور کتابوں میں لکھے طریقہ کار کو بھی شاید فالو کیا جاتا ہو، لیکن کیا انصاف کے تقاضے پورے کیے جاتے ہیں؟ جو وکلاء ملٹری کورٹس میں ملزمان کا دفاع کرتے ہیں وہ کہتے ہیں وہاں دفاع آسان نہیں۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل یا جو کورٹ مارشل ٹرائلز ہوتے ہیں سویلینز کے، جیسے باقی کورٹ مارشل ٹرائلز ہوتے ہیں، ان میں نہ تو آپ کو کوئی ڈاکیومنٹس دیے جاتے ہیں جو ٹرائل کے دوران استعمال ہوتے ہیں، اگر آپ اپیل کرتے ہیں تو آپ کو ججمنٹ کی کاپی تک نہیں دی جاتی، جو تمام ٹرائل کا ریکارڈ ہوتا ہے اپیل میں وہ آپ کو نہیں پرووائڈ کیا جاتا۔ تو جو ایک بیسک بنیادی اصول ہے ہر سویلائزڈ ملک میں، ایکوالٹی آف آرمز پرنسپل جسے کہتے ہیں، کہ اگر ایک سائڈ کو یہ میٹیریل ایکسس کرنے کا حق ہے تو دوسرے سائڈ کو بھی یہ میٹیریل ایکسس کرنے کا حق ہونا چاہیے۔ اس سے جو وکلا ہوتے ہیں اکیوزڈ پرسنس کے، انہیں اس رائٹ سے محروم کیا جاتا ہے۔ جو لوگ بیٹھ کر ادھر ٹرائلز چلا رہے ہیں یا جو فیصلے کر رہے ہیں، انہیں کوئی بھی لیگل ٹریننگ نہیں ہے جس طرح عام عدالتوں میں ہوتی ہے۔ ججز وکلا بہت سالوں کی ٹریننگ کے بعد پریکٹس کر سکتے ہیں، جج بن سکتے ہیں۔ ادھر فوجی اہلکار بیٹھ کر جج بنتے ہیں، پروسیکیوٹرز بنتے ہیں، ان کے پاس یہ ٹریننگ نہیں ہے۔ انصاف کسی بھی مہذب معاشرے اور جمہوریت کی بنیاد ہوتا ہے۔ انصاف کے علمبردار کہتے ہیں کہ اگر 100 قصوروار بھی رہا ہو جائیں لیکن ایک بے گناہ کو سزا نہیں ملنی چاہیے۔ سویلینز کے مقدمات ملٹری کورٹس میں چلائے جانے کا معاملہ ہمیشہ ہی متنازع ہوتا ہے۔
جمہوری معاشرے میں سویلین کے مقدمات ملٹری کورٹس میں چلائے جانے کا کوئی جواز نہیں ہوتا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ سویلین نظام انصاف کو اتنا مضبوط اور ٹرانسپیرنٹ بنایا جائے کہ وہاں ہر طرح کے مقدمات چلائے جا سکیں۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، اور پروگرام کا لنک اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور آپ سیربین کی پرانی قسطیں دیکھنا چاہیں تو یہاں کلک کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں۔